چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اسم اور فعل کی تقسیمات کے بارے میں شروع کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اسم اور فعل کی تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے مناسب یہ ہے کہ اجمالی طور پر اسم اور فعل کی تقسیم کی طرف پہلے کلی طور پر اشارہ کر دیں تاکہ طلاب کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے علم صرف کا کہ اس کتاب میں کون کون سی بحثیں آنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فردوس فاطمہ، مہدی فاطمہ اور انم کہاں ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ؟ پتہ نہیں کال جی الحمدللہ تو، لیکن پتہ نہیں کہاں ریسیو ہی نہیں کر رہی ہیں دونوں بھی۔ جی تو دیکھیے بات یہاں پر پہنچی تھی کہ فعل کی تقسیم پہلے حروف اصلی کے اعتبار سے بیان کی، اس کے بعد صیغے کے اعتبار سے تین قسمیں گنائی تھیں کہ صیغے کے اعتبار سے فعل تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو فعل ماضی ہوتا ہے، اس کی تعریف بتا دی۔ فعل ماضی یعنی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور موجودہ اور آئندہ زمانے میں، موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا انجام پانا یا حالت کا وجود میں آنا ہو پہ دلالت کرے تو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل امر جو ہے وہ دیکھیے، امر کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو دو معنی ملیں گے آپ کو۔ ایک تو امر یعنی چیز، کسی بھی کہتے ہیں نا کوئی امر، کوئی چیز، اور ایک امر کے معنی آپ کو حکم کے ملیں گے۔ امر کیجئے، ہم اردو میں بولتے ہیں نا امر فرمائیے، یعنی حکم فرمائیے۔ تو یہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو امر کے یہ معنی ملیں گے۔ لیکن صرف میں یا نحو میں جو امر کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ جی امر کہتے ہیں کہ سامنے والے سے کسی کام کو انجام دینے کا طلب کرنا، چاہنا، اس سے یہ چاہنا کہ تم یہ کام کرو، ایک طرح سے آپ حکم ہی دے رہے ہیں نا اس میں، یہ کرو۔ تو فعل امر فردوس فاطمہ ایک ایسا فعل ہے جو کسی کام کے انجام دینے کی طلب پر چاہت پہ دلالت کرے۔ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے، میں آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ یہ کام کیجئے، میں آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ آپ مثلا یہ حالت وجود میں لائیے، مثلا نیک ہو جائیے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھیے معاف کیجیے گا کہ آپ لوگ غلط مت سمجھیے گا، میں حسن اگر نیک ہو جائیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیک نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ سب نیک ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کسی حالت کے وجود میں آنے کی اگر طلب ہو، طلب پہ دلالت کرے، یا کسی کام کو انجام دینے کی طلب اور چاہت پہ دلالت کرے تو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کی صیغے کے اعتبار سے، اور ایک پڑھا تھا ہم نے فعل مضارع کی اس کی فعل مضارع کہہ رہا ہوں، فعل کی حروف اصلی، حرف علت حروف اصلی کی جگہ پر حرف علت ہونے یا حرف علت نہ ہونے کے اعتبار سے، اگر فعل کے اندر حروف اصلی کی جگہ حرف علت ہیں، ایک ہو یا دو ہوں یا تینوں ہوں، یا پہلے کی جگہ ہو فاعل فعل کی جگہ، یا عین الفعل کی جگہ، یا لام الفعل کی جگہ، حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو اسے فعل معطل کہتے ہیں۔ حروف علت کتنے ہیں؟ تین ہیں، واو، الف اور یا۔ ان تین حرف کو حروف علت کہتے ہیں۔ اگر ان حروف میں سے کوئی سا حرف فعل کے اصلی حروف جگہ پہ ہو تو اس فعل کو کہیں گے فعل معطل۔ سمجھ رہی ہیں آپ شمیلہ عابد نقوی؟ جی جی جی، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ حورا سلام، خوبی شما؟ خوبی شما؟ وعلیکم السلام، خوبی شما؟ استاد بیمار ہے پھر سے، چشو؟ استاد مریضم، مریض چشد؟ تب داری؟ نہ استاد، داری گریه میکنی؟ نہیں استاد، پس چی شد؟ کچھ نہیں استاد، چرا دارو نخوردی؟ نمیخوام بخورم استاد، خب برو پیش دکتر، انشاءاللہ استاد برم۔ انشاءاللہ خدا شفا بده۔ جی عابد سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، تو حروف اصلی کی جگہ اگر ان تین حرف واو الف یا میں سے کوئی ہے تو اس فعل کو کہیں گے فعل معطل۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے گا،
یاد رکھیں گے؟ جناب آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بتائیے جی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یاد رکھیں گے آپ لوگ؟ جی جناب۔ آپ اکیلے لوگ ہو کیا؟ جی 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 دیکھیے، علت کے معنی کیا ہو گیا؟ علت کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو علت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ سبب کو۔ ایسے لکھ العلہ، کون بتائے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ حورا آپ کو معلوم ہوگا۔ علت معلول والا استاد؟ نہیں 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 نہیں، العلہ کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو۔ علہ وہ علت و معلول الگ ہے، سبب و مسبب۔ العلہ، علہ کے معنی ہے مرض کے، ٹھیک ہے؟ جس اور یہ واو الف یا کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ واو الف یا کو کیا کہا جاتا ہے؟ وائے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وائے، انہیں کہا جاتا ہے حروف علہ۔ یعنی یہ واو الف اور یا جو ہیں وہ ایک طرح کے مرض اور بیماری ہیں، یہ ایک طرح کی مرض ہیں، یہ بیماری ہیں واو الف یا۔ اب دیکھیے ہنسیے گا مت، میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ ابھی ثابت کروں گا کہ کیسے بیماری ہیں یہ۔ اور جس، اب ظاہر سی بات ہے جس انسان کے اندر بیماری ہو اسے کیا کہیں گے؟ مریض کہیں گے نا، بیمار۔ بھائی جس کے اندر بیماری ہو اسے کیا کہیں گے؟ بیمار۔ جی جی تو اب یہ دیکھیے وجدہ، ٹھیک ہے؟ تو علت کہتے ہیں مرض کو، اور واو الف یا حروف علت، اور حروف علت یعنی مرض، یہ مرض ہے ایک طرح کا، یہ بیماری ہے، ایک بیماری یہ ہے، ایک بیماری یہ ہے، ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ اور یہ جس کے اندر پائی جائیں وہ ہے معتل، یعنی جس کے اندر بیماری ہو، جس کے اندر علہ ہو، بیماری ہو۔ اب اس میں کیا بیماری ہے آپ کو معلوم ہے؟ جی بھائی جب بیمار ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے حورا مریض ہیں، اللہ انہیں شفا دے، حورا آپ مریض ہیں اس ٹائم، تو کیا آپ سب کام جیسے پہلے نارمل طریقے سے تھیں جب کر رہی تھی آپ کر پائیں گی آپ؟ جی جی جیسے نارمل انسان جب ٹھیک ہوتا ہے جو کام کر لیتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا۔ شمیلہ عابد آپ سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ جی آگا فردوس فاطمہ، انم، مہدی فاطمہ، فہیم صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان جب ٹھیک ہوتا ہے تو بہت سے کام کرتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو ہر کام نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حرف علت ہے، بیماری، علت یعنی بیماری۔ اب جس کے اندر یہ بیماری ہو وہ ہے معتل، بیمار۔ بیمار ہے تو یہ کیا نہیں کر سکتا؟ اب یہ نارمل فعل کی طرح، جیسے نارمل فعل کیا تھا؟ ضربا یضربو، ضربا یضربو، ٹھیک تھا، بالکل صحیح تھا۔ ضربا فعل بھی ماضی بھی پورا تھا اور مضارع بھی پورا تھا، لیکن اس کا ماضی تو پورا ہے، مضارع پورا نہیں ہے، فاعل فعل حذف ہو گیا۔ ابھی نارمل کام طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وجدہ یوجدو ہونا چاہیے تھا، واو، یہ واو زبر یاؤ، بھائی علامت مضارع یہیں تو بڑھنی تھی، یہاں پر یہیں تو بڑھنی تھی۔ جی ہلو ہیلو، آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ پرابلم ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آ رہی جناب، آ رہی۔ آپ راستے میں، فہیم صاحب آپ راستے میں، اسپیکر بند کیجئے۔ جی تو آپ راستے میں ہیں کیا؟ جی جی تبھی کہہ رہا ہوں میں، اسپیکر بند کیجئے۔ نازش آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی جی تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عام نارمل فعل صحیح سے ہو جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، گردان ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر حرف علت ہے، معتل میں بیمار ہے، یہ نارمل فعل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ نارمل فعل کیا ہونا چاہیے تھا؟ قاولا یقولو، اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اگر یہ نارمل ہوتا تو، لیکن کیونکہ اس میں حرف علت ہے، بیمار ہے، اس میں بیماری ہے، کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسے صرف نہیں ہو سکتا، ایسے صرف ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔ اس کا علاج یہ ہوا کہ اس قوالا میں واو کو الف سے بدل دیجئے، اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ قالا یقولو میں اس میں بیماری ہے، اس کا علاج کیجئے۔ علاج کیا کرنا ہے؟ واو کا ضمہ یقولو، واو کا ضمہ قاف کو دے دیجئے،
ये वाव साकिन रह गई, हो जाएगा यकूलो। आप आगे जाके जब पढ़ेंगे कवायद एलाल पढ़ेंगे, एलाल भाई हरफ इल्लत यानी मरज़, जिसके अंदर ये मरज़ पाया जाए वो मुअतल, और इसका इलाज का नाम क्या है? एलाल। इसके इलाज का नाम क्या है? एलाल। भाई जब इंसान बीमारी उसके अंदर आ जाए वो हो जाता है बीमार, तो बीमार के लिए क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के जाके उसका इलाज कराते हैं। तो ऐसे ही हरफ इल्लत इसके अंदर मौजूद है, इनके अंदर मरज़ है, बीमारी है। अब बीमारी है, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो, इल्म सर्फ से ताल्लुक़ रखती है, इसका मुतखस्सिस, इसका जो क्या बोलते हैं स्पेशलिस्ट है इल्म सर्फ, उसके पास ले आइए। वो लेके गए आप इस कवाला यकवलो को कि जनाब अलकौल से तो कवाला यकवलो बन रहा है, इसमें बीमारी है, इसका इलाज कर दीजिए। हाँ, इलाज करेंगे इसका इलाज। इलाज क्या है? इस कवाला में वाव को अलिफ से बदल दीजिए। आप यहाँ पर मसलन बिरयानी खाना छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, ठीक है? तो यही इलाज बताता है डॉक्टर इंसान को कि ये करना है, ये नहीं करना है। हंसिएगा मत यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। ठीक है? हेलो जी 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 जी। तब देखिए इंसान जब मरीज़ होता है तो उसका इलाज अलग तरह से होता है, ठीक है? जानवर जब मरीज़ होता है तो उसका इलाज अलग है। अब ये इल्म सर्फ में ये बेचारे अल्फाज ये बीमार हैं, इनके अंदर हरफ इल्लत है, मरज़ है, इनका एलाल यानी इलाज। एलाल के माना क्या है? इलाज। आप कभी आप जाके पढ़ेंगे कवायद एलाल में तो आपको बताया जाएगा कि हुरूफ इल्लत जिस फेल में हो हुरूफ असली की जगह वो मुअतल कहलाता है, और वो नॉर्मल अफ़आल की तरह गर्दान नहीं हो सकते, लिहाजा उनको एलाल किया जाता है, इलाज किया जाता है। उसके कुछ कायदे हैं, 10-15 जितने भी 10 कवायद एलाल के नाम से पढ़ेंगे आप, कि जब किसी में बरस हो तो उसका इलाज ऐसे ऐसे करना है। अगर ये बीमारी हो, मसलन जैसे आपको कहा जाए, नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसा ना हो, लेकिन कोई भी अगर किसी को बुखार आ जाए तो डॉक्टर कहेगा आपको चावल नहीं खाने हैं, मसलन लिख दिया कि भाई जब कभी भी किसी को बुखार हो चावल नहीं खाना है, जिस किसी को ये बीमारी हो ये नहीं खाना है, जिस किसी को ये बीमारी हो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। यही तो है। ऐसे ही इल्म सर्फ में कवायद एलाल है, गिना दी हैं कि अगर वाव मुतहर्रिक हो, उससे पहले ज़फ़ता हो, यानी ये वाली बीमारी हो, तो उसको अलिफ से बदल देते हैं। वाव पे ज़म्मा हो, माक़बल उसका हरफ सही हो और साकिन हो, तो वाव की हरकत माक़बल को दे देते हैं, यकूलो। ये इलाज है इनके। तो ये इलाज इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे, ठीक है? ये याद रहेगा आपको, ये बातें ज़्यादा हो गई नहीं। हरफ इल्लत यानी मरज़, हुरूफ इल्लत क्या है? वाव अलिफ या, ये एक तरह की बीमारी है, ये एक तरह की बीमारी है जो किसी फेल के अंदर अगर आ जाए तो वो बीमार हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, जिसमें मरज़ हो, लिहाजा उसका इलाज किया जाएगा एलाल, कवायद एलाल के ज़रिए से, ठीक है? हंसी तो नहीं आई? हंसी तो नहीं आई आप लोगों को? देखिए मैंने सही अब देखिए मजाक भी हो गई और सही बात भी बता दी मैंने एक तरह से, तो ये मोमिन की मिज़ा हो गई, ठीक है यार? नहीं लगी आपको मजाक? जी। तो यही कहना चाह रहा है, हुरूफ इल्लत वाव अलिफ या हैं, और जिस फ़ेल के अंदर हुरूफ इल्लत हरफ असली की जगह पे हो तो उस फ़ेल को मुअत्तल कहते हैं, और अगर ये हरफ इल्लत ना हो उसके हुरूफ असली की जगह पे तो उसे सही कहते हैं। देखिए अब सोच रहे हैं, अब इस लफ्ज़ सही को देख के तो समझ गए ना, बीमार और सही, मुअत्तल था वो बीमार था, और ये अगर बीमारी उसके अंदर नहीं है वाव अलिफ या, तो उसे फ़ेल सही कहते हैं। ठीक बात कही मैंने आपको? अक्ल में आई ये बात? ऐसा तो नहीं कि मैंने अक्ल से हट के कोई बात कही हो, समझ में आई कि ये बात ठीक कही मैंने? जी 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 यार जी। तो हरफ इल्लत एक तरह का मरज़ हैं, और ये जिस फेल में आ जाते हैं उसको नॉर्मल काम करने से रोक देते हैं, नॉर्मल गर्दान नहीं होती। ये हमने कल पढ़ा था, बस ये बात जो है वो बीमारी की, और इसकी इलाज डॉक्टरी का हॉस्पिटल नहीं खोला था मैंने कल, बस ठीक है? बस बाकी आज देखिए अब है लाजिम और मुतादी, ये भी हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि फ़ेल की एक तकसीम है, किस एतबार से? फ़ेल को अगर मफ़ूल की एहतियाज है या नहीं है। अगर फ़ेल को मफ़ूल की ज़रूरत है तो फ़ेल को मुतादी कहेंगे, और अगर फ़ेल को मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, फ़कत फ़ाइल पे तमाम हो जा रहा है, बात पूरी हो जा रही है, तो फ़ेल को लाजिम कहेंगे। लाजिम और मुताद्दी। मुताद्दी कहते हैं फैलने को, कहते हैं ना कि फला की बीमारी मुताद्दी है, फैलने वाली है, तो मुताद्दी यानी
پھیلنا. تو اب اسے فعل متعدی کو متعدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ فاعل سے بڑھ کے مفعول تک پھیلتا ہے. اپنے کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو آدمی پھیلا ہی جا رہا ہے بالکل سب کچھ اپنا. تو فعل پھیلتا ہے مطلب فاعل سے کراس کر کے مفعول تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. دیکھیے لازم فعلی اس کے فعل لازم وہ فعل ہے کہ فقط بے فاعل نیاز دار, فقط فاعل کی اسے ضرورت ہے. جیسے ذہب علی, علی گیا, ذہب فعل, علی فاعل, جانے والا کون؟ علی, علی فاعل اور جانا فعل, بات تمام. لیکن متعدی فعلی اس کے افضون بر فاعل. فعل متعدی ایک ایسا فعل ہے کہ جو فاعل کے علاوہ مفعول نیز بھی طلبت, مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے نصرہ سعید زیدن, یہ نصرہ پھیلا, یہاں سے لے کے یہاں تک پھیل گیا, مفعول تک پہنچا. سعید نے مدد کی زید کی, تو مدد کرنا ہے فعل, مدد کرنے جس نے کی سعید ہے فاعل, اور کس کی مدد کی؟ زید کی, زید ہے مفعول. یہ بات ہم نے یہاں تک کل پڑھی تھی. ٹھیک ہے, آج ہے معلوم اور مجہول. فعل کی ایک تقسیم ہے, کس اعتبار سے ہے یہ؟ مٹا دوں یہ مٹا دوں میں, ڈاکٹر یا ہاسپٹل بند کر دوں؟ جی جی کر دیں. جی جناب. جی دیکھیے نصر سعید نصر, ابھی پتہ نہیں, سعید زیدن. ٹھیک ہے, نصر سعید زیدن فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے جی جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل معلوم اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ, اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے, اس کو دیکھیے دیکھیے فعل معلوم کسے کہتے ہیں اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل معلوم یہ فعل کی کس اعتبار سے تقسیم ہے؟ کلام میں, جملے میں فاعل کے ذکر ہونے یا فاعل کے ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے. اگر کلام میں, جملے میں فاعل ذکر ہو, دیکھیں نصر سعید علی زیدن میں سعید ذکر ہے فاعل یا نہیں؟ ذکر ہے. جی, اگر جملے میں فاعل ذکر ہو تو اسے کہتے ہیں فعل معلوم, اور اگر جملے میں فاعل ذکر نہ ہو, ٹھیک ہے, فاعل ذکر نہ ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر فاعل ذکر نہ ہو, ارے جی, یہ ویسے خود بخود لائن کھنچ گئی, اس کو غلط وہ کریے گا. یہ ارے یہ خود سے کیوں چل رہا ہے پین؟ چلیے بہرحال بات یہ دیکھیے آپ, خود ارے 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 اونچے پہ سے ہی چل رہا ہے. رک جائیے ایک منٹ, ذرا معذرت چاہتا ہوں, یہ ہمارا پین جو ہے نا خود سے چل پڑا. ارے جناب ٹائپنگ والا نہیں ہے, اس میں لیپ ٹاپ میں میرا اردو فاؤنٹ نہیں ہے. جی ارے ایک منٹ, پتہ نہیں کیا ہوا, اس کا کچھ بٹن پین کا دب گیا ہے, جو اس کا پین آتا ہے. جی تو اگر جملے میں کلام ذکر ہے, اگر جملے میں فاعل ذکر ہے, جیسے یہ کیا ہو رہا, ٹھیک ہے,
نصر سعید علی، مثلا زیدن، ٹھیک ہے، نصر سعید زیدن. تو اگر جملے میں فاعل ذکر ہو تو یہاں ذکر ہے فاعل یا نہیں؟ ذکر ہے جی نصرہ. جی، نصر فعل ہے، فاعل ہے سعید. فاعل اگر جملے میں ذکر ہو تو اس فعل کو کہیں گے فعل معلوم، ٹھیک ہے. اور اگر جملے میں فاعل ذکر نہ ہو بلکہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو، دیکھو یہ زیدن تھا نا، یہاں پہ مفعول تھا نا زیدن، سعید کو ہٹا کے زید کی طرف اس فعل کی نسبت دے دی، نوسرا زیدن، تو اسے کہیں گے فعل مجہول، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ مفعول تھا زید، فاعل کو ہٹا کر فاعل کی جگہ پہ یہ آیا ہے تو اس کو کہیں گے نائب فاعل، یعنی فاعل کا نائب جانشین، کیونکہ فاعل تو تھا نہیں، مفعول تھا، فاعل تھا نہیں، یہ مفعول تھا. مفعول فاعل کو، یہ سعید کو ہٹا کے زید اس کی جگہ پہ آیا ہے، اس کے مقام پہ آیا ہے، فاعل کی نیابت کر رہا ہے، فاعل کا جانشین بنا ہے یہ، لہٰذا اسے نائب فاعل کہیں گے. اب کیونکہ یہ فاعل کا نائب ہے، کیونکہ یہ فاعل کا نائب اور جانشین ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان بھی اپنا کوئی جانشین بناتا ہے تو اپنے جیسا ہی تو بناتا ہے نا جی. جی جی. لہٰذا یہ زیدن، کیونکہ زیدن تھا، سعید مرفوع تھا، اس پہ ضمہ تھا، لہٰذا یہ مفعول اس کی جگہ پر آیا تو اس کی خصوصیات بھی آ گئیں اس کے اندر، یہ بھی ضمہ ہو گیا اس پہ بھی. تو یہاں پر نصرہ سعید زیدن، سعید نے زید کی مدد کی، تو جب سعید نے زید کی مدد کی تو زید کی مدد ہوئی نا، تو اب یہاں پہ کہیں گے نوسرا زیدن، زید کی مدد کی گئی، زید کی مدد کی گئی. کس نے کی وہ ذکر نہیں ہے، اب سعید اب ذکر نہیں ہے اس میں، تو اسے کہتے ہیں فعل معلوم. نصرہ زید سعیدن میں، زیدن میں، اور اگر یہ فعل کی نسبت فاعل کو ہٹا کے مفعول کی جگہ دے دی جائے تو پھر اسے کہیں گے فعل مجہول. مجہول یعنی نامعلوم، معلوم یعنی معلوم، جس کا فاعل معلوم ہے، ذکر ہے، اسے فعل معلوم. جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، اور اس کی نسبت فعل کی مفعول کی طرف دے دی گئی ہے تو اسے کہیں گے فعل مجہول. یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، فعل معلوم و مجہول. معلوم فعلی اس کے فاعل آن در کلام ذکر شدہ باشد. فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوا ہو، جیسے نصرہ علی سعیدن، علی نے سعید کی مدد کی، تو یہاں ہے. اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول فعلی اس کے فاعل آن در کلام ذکر نہ شود. مجہول ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو، وہ بے مفعول نسبت داد شواد، اور اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے، جیسے نوسرا سعیدن. تو یہ سعید جو اوپر سعیدن تھا مفعول تھا، اس نصرہ کی نسبت علی کو ہٹا کر سعید کی طرف دے دی گئی، علی کو ہٹا دیا گیا، اور اس فعل میں بھی تبدیلی آ گئی نوسرا، کیونکہ فعل مجہول ایک الگ طرح سے ہوتا ہے. تو اب یہ سعید اس کی جگہ آ گیا، اسے نائب فاعل کہیں گے. تو یہ ہے فعل معلوم اور فعل مجہول. فعل مثبت اور منفی، فعل کی چھٹی قسم، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ فعل کی 6 قسموں کی طرف اشارہ کریں گے اور اسم کی بھی 6 قسموں کی طرف اشارہ کریں گے. لہٰذا اب یہ چھٹی قسم فعل کی معنی کے ثبوت اور نفی کے اعتبار سے. اگر مثبت ایک ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے واقع ہونے، کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت ہو، کسی ایک زمانے میں تینوں میں سے ہونے پر نہ ہونے پر نہیں، ہونے پر دلالت ہو تو مثبت، اور اگر نہ ہونے پہ دلالت ہو تو منفی. مثبت فعلی اس کے برواقع شدہ کاری. مثبت وہ فعل ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر در یہ کی الزمان ہے سے گانے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں دلالت کرے. جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، تو یہ مدد کام واقع ہوا نہیں ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں مدد واقع ہوئی. ینصرو فعل حال یا مستقبل میں مدد واقع ہوئی. نیک ہوتا ہے ہوگا، یہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں حالت وجود میں آئی، واقع ہونے پہ دلالت ہو رہی ہے ان میں. لیکن منفی کون سا فعل ہے؟ منفی فعلی اس کے برواقع نہ شدہ نکاری، جو فعل کے واقع نہ ہونے پر یا کسی حالت کے وجود میں نہ آنے پر کسی ایک زمانے میں دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں. جیسے ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کی، تو مدد واقع نہیں ہوئی گزرے ہوئے زمانے میں. لا ینصر، مدد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا.
حال یا استقبال میں مدد واقع نہیں ہوئی، نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ ما یاسر نیک نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا۔ تو سمجھ گئے مثبت اور منفی آپ لوگ؟ جی جی، تو یہ فعل کی 6 تقسیمات یہاں پہ گنائی ہیں۔ اس کے بعد اسم کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے فعل سے شروع کریں گے دوبارہ سے اس کو تفصیلی گفتگو کا آغاز، کیونکہ یہ تو بس کلی طور پہ اشارہ کر دیا ہے۔ یہاں پہ مثلا یہ بتا دیا فعل کی صیغے کا اعتبار سے 3 قسمیں، ماضی مضارع امر، ماضی کی تعریف، مضارع کی تعریف، امر کی تعریف دے دی۔ لیکن جب تفصیلی گفتگو شروع کریں گے تو وہاں پہ ماضی کو کسے کہتے ہیں، کتنے صیغے آتے ہیں، بنانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیسے بنے گا، فاعل اس میں کیا کیا ہوگا، یہ چیزیں بیان کریں گے اس میں۔ پھر تفصیلی گفتگو وہاں پہ ہوگی، یا تو بس اشارہ کر کے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پڑ جائے کہ اس صرف مقدماتی جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس میں آئندہ کون کون سی بحثیں آنے والی ہیں۔ کل کو انشاءاللہ یہ شروع کریں گے جو اسم کی اقسام ہیں، 6 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ کوئی سوال ہو تو بتائیے۔